اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خوش روئے خوش اندام آپ سب کو میری طرف سے خیر مقدم اور سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو محب وطن پنڈت برج نارائن چک بست کی نظم کے چند اشعار اور ان کی تفہیم و توضیح پیش کرنے کی سعادت مند سعی کر رہا ہوں۔ توقع رکھتا ہوں آپ توجہ مبذول فرمائیں گے۔ نظم کے چند اشعار یوں مرقوم و مرکوز نظر ہیں۔ چھوٹے ہوئے اس باغ کو گزرا ہے زمانہ، تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ۔ عالم نے شرف جن کی بزرگی کمانا، اٹھتے تھے اسی خاک سے وہ عالم و دانا۔ تن جن کا ہے پیوند اب اس پاک زمیں کا، رگ رگ میں ہماری رواں خون انہیں کا۔ توضیحات و تفہیمات۔ زیر تعویل و تفصیل اشعار میں پنڈت جی اس طرح تخیل افشاں ہیں کہ شاعر اپنے خاک خلق سے اگرچہ عرص دراز سے اضطراری طور الگ ہو چکا ہے، لیکن اس کے خوابوں اور خیالوں میں یہ خلد بھری تر و تازہ سدا آباد ہے۔ اسی حب الوطن کے آہ و آس میں اس کی ہر سانس کا اخراج ہوتا ہے۔ اپنی اس مٹی کی جس سے اس کی تولید و تخلیق ہوئی ہے، ہر دم اور ہر قدم اس کی حقیقی توصیف و تعریف میں مگن ہے۔ اس سرزمین کی صحرا نشینی کے سامنے سارے عالم نے تسلیم خم کر دیا ہے۔ اسی خاک خوش پسند اور سدا سبز مسند سے مستند عالم دہر، عدیم المثال ادیب، عارفین باللہ، سرکرد سخنور، صوفیائے سرزمین، صاحبین ذہانت و ذکاوت، دیرینہ صفات دانشور، لائق ادب فضلاء، قابل اکرام علماء، منفرد محققین تعلیمات، مؤدب مورخین تہذیب و تمدن، لائق وقار وارثین ثقافت، محترم مجددین ملت، محتشم محبین وطن، جیسے للعارفہ شیخ نور الدین رشی، شیخ یعقوب صرفی، ملا طاہر غنی کشمیری، حب خاتون، شنکر اچاری، بابا عثمان رینا، سلطان العارفین، شیخ حمزہ مخدوم، بابا شکر الدین رشی،
بابا پیام الدین رشی، بابا لطف الدین رشی، سید جاں باز ولی، بابا زین الدین رشی، جن کے تربت شریف اور محور مراقبہ اور پیکر خاکی اسی خاک وطن میں مخزن و مدفن ہیں، اور ان کی روحانی تعلیمات و رموز و اسرار، رشد و ہدایت، عارفانہ ارشادات، سلسلے رشیت، فرمودات لافانی، فلکیات و سماوات میں سیر و تفریح کرنے کے فلسفہ و طبیعات، یہاں کی ہر پشت میں انہی کا لہو گشت کر رہا ہے۔ خردمندان ملت، آج کا خراج تفہیم اشعار ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دیجیے رخصت، خدا خیر و عافیت رکھے، والسلام۔